السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو تعزیے کے متعلق ہے۔ کسی کے مرنے پر صبر کی تلقین اور اظہار ہمدردی کرنا تعزیت کہلاتا ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک شہید کربلا اور دیگر شہداء کا ماتم جو ان کے روزے پر گھروں یا امام بارگاہوں میں محرم کی پہلی تاریخ سے 10ویں تک کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر کہیں تابوت، کہیں ان کے روزے کی تصویریں جسے تعزیہ کہتے ہیں، کہیں دلدل یا علم نکالے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ شہداء کا ماتم بھی کرتے ہیں۔ مجالس اعزا میں مرثیہ، نوحہ، سلام پڑھتے ہیں اور شہادت کا حال بیان کرتے ہیں۔ ہر ملک میں تعزیت کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ اسلامی ممالک میں کسی نہ کسی صورت میں شہداء کا ماتم ضرور کیا جاتا ہے۔ عراقی اسے شبیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ حادثہ کربلا کی نقل پیش کرتے ہیں۔ قرائن اشارہ کرتے ہیں کہ عزاداری امام حسین منانے کے سلسلے میں ملتان میں شروع ہوا، جب 3 صدی ہجری کے اوائل میں کرامتہ اسماعیلیوں کی حکومت قائم ہوئی اور یہاں مصر کے فاطمی خلفاء کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ ابن تازی کے مطابق مصر اور شام میں فاطمیوں کی حکومت کے قیام کے بعد 366 ہجری میں عزاداری سید الشہداء ہونا شروع ہوئی۔ ایران میں دولت صفویہ کے عہد سے یعنی 16ویں صدی کے شروع سے تعزیہ داری کا رواج ہوا اور پھر رفتہ رفتہ برصغیر پاکستان و ہندوستان میں بھی تعزیہ داری ہونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک کی شبیہ کو اردو میں تعزیہ کہا جاتا ہے۔ تعزیہ سونے، چاندی، لکڑی، بانس، کپڑے، اسٹیل اور کاغذ سے تیار کیا جاتا ہے۔ اہل تشیع تعزیے کو غم اور سوگ کی علامت کے طور پر جلوس کی شکل میں نکالتے ہیں۔ جلوس تعزیہ امام بارگاہ سے برآمد ہو کر کربلا پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تعزیے کی ابتدا تیمور کے دور میں ہوئی۔ بناوٹ کے لحاظ سے تعزیے کی مختلف اقسام ہیں۔ تعزیے 29 ذی الحجہ سے 9 محرم تک آراستہ کر کے مخصوص مقامات پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ ان مقامات کے مختلف نام ہیں، مثلاً عزا خانہ، تعزیہ خانہ، امام بارگاہ، عاشور خانہ، امام خانہ، چبوترا، چوک امام صاحب وغیرہ۔ ہندوستان میں تعزیہ 16ویں صدی میں رائج ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں تعزیہ اور جلوس تعزیہ کا رواج تھا۔ عالمگیر ہی نے جلوس تعزیہ میں شمشیر زنی پر پابندی لگائی۔ دکنی ریاستوں میں عزاداری کو بہت فروغ حاصل ہوا، چنانچہ مجلس، ماتم، جلوس تعزیہ اور امام بارگاہ قائم کیے گئے۔ 13ویں صدی ہجری تا 18ویں صدی عیسوی تک پورے ہندوستان میں تعزیہ داری عام ہو گئی۔ تعزیے کی سب سے نچلی حصے کو تخت، اوپر والے کو خطیرہ اور اس سے اوپر والے کو تربت اور سب سے اوپر والے کو علم کہتے ہیں۔ عراق میں تعزیے کو شبیہ کہا جاتا ہے۔ ایران میں تعزیے کا رواج نہیں، وہاں شبیہ یا تمثیل رائج ہے۔ البتہ کشمیر، نیپال اور افریقہ میں تعزیہ داری ہندوستانیوں کے انداز میں ہوتی ہے۔ زری امام عالی مقام کے روزہ مبارک کی ہو بہو نقل وہ تعزیے کو زری کہتے ہیں۔ نظام دکن، والی رامپور، راجہ محمود آباد اور کراچی کے بعض عزا خانوں میں ایسی زرییں موجود ہیں۔ ہندوستان میں زری کی ابتدا امیر تیمور نے کی تھی۔ لکھنؤ اور اس کے مضافات میں بننے والے تعزیے بانگلہ کہلاتے ہیں۔ ان کی شکل محمل ناقہ یا عماری فیل سے مشابہ ہوتی ہے۔ مومی تعزیے بانس کی تیلیوں پر کوئی شکل بنا کر اس پر موم چڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کا تعزیہ
لکڑی یا بانس وغیرہ کا ڈھانچہ بنا کر اس پر مٹی کی ایک ہلکی سی تہ جما دی جاتی ہے، جس پر جو کے دانے خاص ترتیب سے چپکا دیے جاتے ہیں۔ ہفتہ ڈیڑھ میں ان دانوں سے ننھے پودے نکل آتے ہیں اور تازیہ بالکل سبز ہو جاتا ہے اور جلوس کے دوران اس پر پانی چھڑکتے ہوئے چلتے ہیں۔ ہندوستان میں تازیہ داری کی ابتدا کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عہد تیمور میں چونکہ بادشاہ، وزراء، بیگمات اور اہل لشکر عموماً شیعہ تھے اور ہندوستان میں جنگ اور سلطنت کے دیگر انتظامات کی وجہ سے سب لوگ ہر سال کربلا معلیٰ نہیں جا سکتے تھے اور ان کے دلوں میں اس کی وجہ سے ایک خلش اور شکایت رہتی تھی، پھر یہ مسئلہ بادشاہ کے گوش گزار ہوا۔ اس کے حل کے لیے امیر تیمور نے کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزے کی نقل حاصل کر کے اس کو تعزیے کی شکل میں تیار کر لیا تاکہ ہندوستان کے شیعہ اس نقل کے ذریعے کربلا معلیٰ کی زیارت کا ثواب اپنے ملک میں حاصل کر سکے۔ چنانچہ یہی ہوا اور لوگ کربلا جانے کے بجائے یہیں اس نقل کی زیارت کرنے لگے، جس نے بہت جلد ہی کم و بیش وہ صورت اختیار کر لی جو آج کل مروج ہے۔ پھر بتدریج اس میں ترقی ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ دلدل اور علم وغیرہ بھی نکالنے لگے۔ آہستہ آہستہ وسط ایشیا میں پذیرائی ملی اور محرم الحرم کی یکم کو پاکستان سمیت انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، آذربائیجان کی بعض ریاستوں میں کہیں رنگین قیمتی کاغذوں، تازہ گلاب کے پھولوں، گھاس، شیشوں، چوڑیوں، لوہے، سونے، چاندی کے تعزیے تیار ہوتے ہیں اور کہیں پلاسٹک، سوتی اور ریشمی کپڑوں کے تعزیے مرکز عقیدت ہوتے ہیں۔ عموماً خواتین تعزیہ داری میں شریک نہیں ہوتی ہیں۔ تعزیے کی رسم و رواج مرد ہی ادا کرتے ہیں۔ تعزیہ بنانے سے لے کر اس کو اٹھانا، پھر دوسری جگہ لے جانا اور واپس لا کر امام بارگاہ میں رکھ دینا، لیکن کہیں 9 سال تک کی لڑکیاں کچھ رسوموں میں حصہ لیتی ہیں۔ جہاں خواتین کی شرکت داری کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مرد ہی زنانہ لباس میں آ جاتے ہیں اور چہروں میں نقاب بھی ڈال لیتے ہیں۔ تہوار کے دوران تکیے کو بہت اہتمام سے سجایا جاتا ہے اور یہ سارا کام خواتین ہی کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کی دلچسپی کے لیے دیگر معلوماتی ویڈیو تشکیل دیں۔ ہمارے ٹک ٹاک چینل کو بھی فالو کیجیے، شیئر کیجیے۔ شکریہ۔